آپ کا پسینہ نکلے گا وہ بھی عطر جیسا ہوگا. کھاتے جائیں. اب مثلا ایک سیب آپ نے لیا, کھانا شروع کیا, جتنا آپ کھاتے جائیں گے وہ اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا. آپ ایک سیب بھی ختم کر پائیں گے, جتنا کھائیں گے وہ اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. یہ جنت کی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ملیں گی کب؟ جب ہم جنت کی ٹکٹ لیں گے. سمجھے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں ہم, سارے ہی سوچتے ہیں, تو ہمیں چابیاں لینی پڑیں گی, پھر جنت میں جا سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں جائیں گے, اللہ فرمائے گا تم کچھ اور زیادہ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, ہم کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہیں میری رضا ہی رضا ملے گی, تم اسی خوشی میں رہو گے. یعنی وہاں ناراضی کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اور ہوگا کیا؟ حوروں سے, غلمان سے نبی کی نعتیں سنیں گے, اللہ کی حمد سنیں گے. وہاں اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ اللہ کی تعریف اور نبی کی اونچی وہ جنت اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بہترین بنائی ہے. اس جنت کے لیے آج کی رات ہمیں محنت کرنی ہے. کرنی کہہ دو رضا سے خوش ہو مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سیدھی راہ. اب میں نے آج کی رات کے حوالے سے پہلے ایک حدیث سنا چکا. اللہ تعالیٰ آج کی رات مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے, سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا. سنیں, بیہقی شریف میں روایت موجود, ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ, سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع رات کو اٹھ کر تشریف لے گئے. عشاء پڑھ کے آئے, تھوڑی دیر لیٹے اور آدھی رات کو اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ جنت البقیع, مسلمانوں کے قبرستان. تو آج کی رات قبرستان جانا خاص طور پر سنت ہے. ویسے تو روز جائیں آپ, لیکن آج کی رات خاص طور پر اونچی. حضور تشریف لے گئے. فرماتی ہے میں پیچھے چلی گئی, حضور نے اندھیرے میں ہی مجھے اپنے قریب بلا لیا, پورا واقعہ نہیں سنا رہا, قریب بلا لیا. فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو صحابہ کا طریقہ تھا ادب سے جواب دیتے تھے, اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا شعبان کی 15ویں شب یعنی آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو, ایک بکری کا پایا, پاؤں, کھور, لیگ چھوٹے ایسا وہ دے دوں, آپ سب سے کہوں اس کے بال گن لو گے؟ 2 دن دے دوں, 3 دن, ہفتہ لے لو, اتنے سارے مل کے ایک پائے کے بال نہیں گن سکو گے تو پوری بکری کے بال کب گنو گے؟ تو وہ قبیلہ تھا, ان کی بکریاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں. تو جب بکریاں اتنی زیادہ تو بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ تو یہ نہیں فرمایا بکریوں کے برابر, بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات اللہ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے.
مگر چند بدبخت ایسے ہیں جو آج کی رات بھی بخشے جاتے اونچی آؤ ان کی لسٹ سنو، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکو۔ اگر ہم میں کسی میں کوئی کوتاہی ہے تو فوراً توبہ کرو، جب تک توبہ نہیں کریں گے بخشش ہو سکتی۔ توبہ کا مطلب جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندہ ہونا کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، اس پہ نادم شرمسار ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ کرتے ہیں نا ہم ایسا زبان سے، اور دل میں کہتے ہیں موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ توبہ ہوگی؟ اونچی یہ مذاق ہوگا۔ دل سے پکا ارادہ کہ آئندہ گناہ کرنا، بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کر لو۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں، جان بوجھ کے نہیں کرنا، بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کر لو۔ تو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں فائدہ اٹھا لو، بند ہو گیا تو پھر کچھ بنے گا نہیں۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، جیسا اللہ کو مانتا ہے، جیسا کمال اللہ کا مانتا ہے بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانے گا تو یہ ہوگا شرک، برابری ہوگی، اور جو ایسا مانے گا اس کی بخشش ہو سکتی۔ آج کل بہت سی جائز اچھی باتوں کو شرک کہا جا رہا ہے۔ شرک کے موضوع پر میری تقریریں موجود ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی عطا ماننا اور بات ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم نبی ولی کے لیے جو کمال مانتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں، نبی ولی کا اپنا نہیں مانتے۔ جب اپنا نہیں مانتے تو پھر برابری نہیں ہوئی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ تو وہ جو خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو ایک جواب، حالانکہ یہ شرک کے موضوع پر پوری تقریر کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس میں شک میں مبتلا ہے۔ صرف ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ سب کے دل ٹھنڈے ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سنیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ جگہ پر ہے، کتاب المغازی میں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ سن لیں حدیث شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، دنیا کا زیادہ شوق ہو جائے گا، شرک کا خوف۔ جب نبی کہہ رہے ہیں شرک کا خوف نہیں، تو یہ جو بات بات پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں یہ کون ہے؟ ہم ان کے امتی ہیں نا یا نبی کے؟ تو پھر ہم جب اللہ کے نزدیک مشرک نہیں، ان کے فتووں سے مشرک ہو سکتے؟ اللہ کی عطا ماننا، مثلا میں کسی دربار پر جاؤں، داتا صاحب، میں ان کو داتا کہہ رہا ہوں، یہ کہیں گے داتا تو اللہ، میں کہوں گا اللہ نے ان کو داتا بنایا۔ اگر یہ کہوں کہ اللہ کی طرح داتا ہے تو شرک ہوگا، اور یہ میں کہتا نہیں، اللہ نے ان کو داتا بنایا، اللہ نے ان کو غوث بنایا، اللہ نے ان کو غریب نواز، جھگڑا ختم۔ اگر میں کہوں یہ خود سے ہے تو شرک ہوگا، اور یہ ہمارا عقیدہ۔ داتا صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے تو کہتے ہیں تم بندے سے مانگ رہے ہو، مانگنا تو اللہ سے تھا۔ تو ابھی آپ کو سنایا، حضور فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے دروازے، تو ہم داتا سے جا کے کہیں کہ اولاد چاہیے تو کیا مطلب؟ داتا نہیں دے گا، داتا دلوائے گا، داتا۔ اگر یہ کہیں کہ داتا خود سے دیتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ وہ غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ ہم یہ کہیں کہ داتا اللہ سے دلوا دو تو یہ درست ہے۔ داتا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ کے پیارے ہو میرا کام ہو جائے، تو یہ ہے اصل بات۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نبی ولی کو اپنا اختیار ہے خود سے، تو ایسی بات اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی عطا کے بغیر مانے تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ نمبر ایک، مشرک، شرک کرنے والا۔
اب یا کہہ کے اللہ کے سوا کسی کو پکاریں تو کہتے ہیں شرک ہے، تو ان کے فتوے سے شرک ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کس کو یا کہا ہے؟ کیا کہو گے؟ یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، یاسین، یا قوم ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ نہیں، اللہ نے زمین کو پکارا، یا ارض ابلعی ماءکی، و یا سما، آسمان کو یا کہا، زمین کو یا کہا، کیا بولو گے؟ تو وہ لوگ جو بات بات پر فتوے دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ پہلا مشرک، دوسرا کینہ ور۔ کیا کہا میں نے؟ کسی مسلمان کے لیے سینے میں کینہ رکھنا۔ کیا کہا میں نے؟ کسی مسلمان، بے ایمان کے لیے تو رکھنا ہے، جو جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے لیے رکھنا ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے کہ جو اللہ کس کے من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے، الحب للہ والبغض للہ، تو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، جو اللہ کا اس کے نبی کا دشمن ہو اس سے محبت رکھیں گے اونچی؟ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کینہ نہ رکھے، اگر کینہ رکھے گا تو اپنی نیکیاں ضائع کرے گا، اور ایسا شخص اگر سچی توبہ نہ کرے تو آج کی رات اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ قاطع رحم، رحمی رشتہ، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے قریبی رشتہ، سگے بہن بھائی، نیئرسٹ، کلوزسٹ، امیڈیٹ فیملی ممبرز، ٹھیک ہے نا، جو بہت قریبی رشتے والے ہیں، ان سے بغیر شرعی وجہ کے، بغیر، اگر کوئی شرعی وجہ ہے عقیدے کی یا ایمان کی یا ایسی وجہ جس پر بول چال بند رکھی جا سکتی ہے، وہ وجہ ہے تو ٹھیک، بغیر شرعی وجہ کے میل جول بول چال بند رکھنا، تو ایسا شخص بھی اگر سچی توبہ نہ کرے تو اس کی بخشش اس رات میں ہوتی۔ او جی اس نے مجھے کارڈ نہیں بھیجا، میں تو ان کو اب سلام بھی نہیں کروں گا۔ او جی انہوں نے مجھے، میں ان کے گھر گیا پوچھا نہیں۔ وہ جی اس کو دوسرے کو تو انہوں نے شیشے کے گلاس میں پلایا، مجھے پلاسٹک کے گلاس میں پلایا۔ وہ جی میں نے رشتہ ڈالا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، بول چال میل جول بند۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں ان کی محنت